ایک اور رات شہروز کے لیے اضطراب مسلسل کا پیام بن کے آئی تھی۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی، دن بھی کٹ گیا، شام ہوئی، ملاقات کا وقت آ گیا۔ اس کی دھڑکنیں دمال ڈالنے لگی۔ وہ کھیتوں کی طرف آیا، نہر کے ساتھ پگڈنڈی پہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا گلابوں کی زمینیں کہاں ہیں۔ وہ اندازے سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، شوق وصل سے ذرے ذرے کو چومتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اگر اچانک وہ چونک اٹھا، اسے دائیں طرف ایک ڈلوانی جگہ پر کسی لڑکی کا ہیولا نظر آیا۔ وہ لڑکی قریباً 200 گز دور تھی۔ اتنے فاصلے سے چہرہ بے شک صاف نہیں نظر آتا، مگر جسامت اور ڈھیل ڈول سے کسی کی پہچان ضرور ہو جاتی ہے۔ شہروز بھی اسے پہچان گیا، وہ گلابو تھی۔ اسے دیکھ کر شہروز کی نگاہوں کی راہ گزر میں کہکشاں سی در آئی۔ اس وقت بستی کے کچھ اور مرد اور عورتیں بھی آس پاس اپنے کھیتوں میں کاشتکاری میں مصروف تھے۔ وہ جھجکتا ہوا گلابوں کی طرف بڑھا، ایک ذرا قریب گیا تو گلابوں کی اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ درانتی چھوڑ کے کھڑی ہو گئی، چند ثانیے اسے گہری نظر دیکھتی رہی، پھر مڑ کر نہر کی طرف چلنے لگی۔ نہر کے پاس کچھ درخت تھے، اس کی گائے اور بکریاں درختوں کے نیچے گھاس چر رہی تھی۔ شہروز دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا۔ اس کے اندر ایک جھجک بھی تھی کہ یہ گاؤں ہے، شہر کی طرح آزاد حیالی نہیں ہوتی۔ اسے گلابوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی فتنہ بھی کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ شہروز قریب گیا تو وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی، آؤ جی شہروز بابو، میں تو سمجھی تھی تم نہیں آؤ گے، تم تو سچ مچ آ گئے۔ اس نے ہنس کر کہا، یہ تم مجھ پر طنز کر رہی ہو یا پھر سچ مچ خوشی کا اظہار کر رہی ہو؟ وہ بولی، تم ایک اچھے جوان ہو۔ گلابو منافق نہیں ہے، جو بات کہتی ہے بے دھڑک کہہ دیتی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی خوشی سے یہاں بلایا ہے، اس لیے تمہارے آنے پر مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ اس نے تشویش سے کہا، یہ تمہاری بستی ہے، آس پاس کئی لوگ اپنے کھیتوں میں موجود ہیں، مجھے یہاں دیکھ کر کیا بات کا بتنگڑ نہیں بنائیں گے؟ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ ارے شہروز بابو، تم بڑے بولے ہو، تم مجھے اور میرے شوقی بھیا کو نہیں جانتے۔ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ میں شوقی پہلوان کی بہن ہوں۔ کوئی میری مرضی کے بغیر میری طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو آنکھیں ہی نہیں پیٹ بھی پھاڑ دے گا میرا شوقی بھیا۔ شہروز اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، گلابو کیا تمہارے شوقی بھیا مجھے قبول کر لے گا؟ اس نے بول پن سے کہا، تم اچھے جوان ہو، میں سفارش کروں گی تو وہ ضرور قبول کرے گا۔ شہروز اس کی سادگی پر ہنس پڑا، ارے نادان، میں کوئی شوقی پہلوان کی شاگردی اختیار کر رہا ہوں کہ تمہاری سفارش کی ضرورت پڑے گی؟ میری بات سمجھو گلابو، تم بہت حسین ہو، جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں۔ جانتی ہو ایسا کب ہوتا ہے؟ وہ آنکھیں کھول کے سادگی سے بولی، 2 دنوں سے میں بھی تمہارے بارے میں سوچی رہی ہوں شہروز بابو۔ بستی میں کسی کی ہمت نہیں میری مرضی کے بغیر مجھ سے بات کر لے۔ میں نے خود ہی تمہیں یہاں بلایا ہے، میں نہیں جانتی ہوں یہ سب کیا ہے، بس تم سے مل کر، تم سے بات کر کے میرا دل خوش ہوتا ہے۔ شہروز نے اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں اترتے ہوئے کہا، گلابو تمہارے چہرے کی طرح تمہارا دل بھی اجلا ہے، اس میں بناوٹ کا کوئی داغ نہیں، تم بڑی سادگی سے دل کی بات کہہ دیتی ہو۔ میں بھی بغیر کسی جھجک کے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہوں۔ کھیتوں کی پگڈنڈی پہ تمہیں پہلی بار دیکھ کر میرے قدم نہیں ڈگمگائے تھے، دل بھی لڑکھڑا گیا تھا، تب سے یہ دل اب تک سنبھل نہیں سکا۔ کیا تم میرا ہاتھ تھام کر میرے بے قابو دل کو قرار دو گی؟ گلابوں کے حسین چہرے پر جیسے گلاب رنگ کسی نے چھڑک دیا ہو۔ وہ ایک ذرا ہلکا کے بولی، شہروز بابو ایسی کتابی باتیں مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آتی، جو بات میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ تھام لینا آسان ہے مگر اسے ہمیشہ کے لیے تھامے رکھنا ناممکن ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ میرے شوقی بھیا ہیں، یہاں 8 کوس تک بڑے ہی گبرو جوان میری تمنا میں اکھاڑے کی دھول مٹی چاٹتے رہے ہیں، تم میرا ہاتھ تھامنے کی بات کرتے ہو؟ یہ بتاؤ شوقی پہلوان کو اکھاڑے میں مات دے سکو گے؟ میرے نصیب میرے بھائی کی ضد کے ساتھ جڑے ہیں، تم بتاؤ کیا میرے بھائی کو چارو شان چت کر کے اس کی ضد کی زنجیروں سے مجھے آزاد کرا سکو گے؟ شہروز گہری سوچتی ہوئی نظروں سے گلابوں کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی دلکش آنکھوں میں محبت کے ستارے بھی جلملا رہے تھے، اپنی بے بسی کے دیے بھی ٹمٹما رہے تھے۔ اس نے بہت نرمی سے گلابوں کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیے، پھر بڑے مضبوط لہجے میں کہا، گلابوں میں تمہارے شوقی بھیا کو اچھی طرح نہیں جانتا، لیکن اس کا نام بہت مرتبہ سنا ہے۔ سب کہتے ہیں وہ ناقابل شکست ہے، مگر مجھے یقین ہے جس محبت سے میں نے تمہارے یہ ہاتھ تھام لیے ہیں، شوقی پہلوان اس محبت کے آگے ٹھہر نہیں سکے گا۔ میں اسے اکھاڑے میں ہی نہیں، تمہیں پانے کے لیے ہر مقام پر اسے مات دوں گا۔ گلابوں کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے، وہ دونوں نہر کنارے لمبی لمبی جھولتی شاخوں کے سائے میں کھڑے تھے، وہ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ دور دور کھیتوں میں کام کرنے والے ان کی باتیں نہیں سن سکتے تھے مگر دیکھ سکتے تھے۔ ایسا ہی ایک شخص ان دونوں کو بڑی دیر سے بہت ناگوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
اس کے ذہن میں زہریلی سوچیں ابھر رہی تھی، فتنہ انگیز خیالات موجے مار رہے تھے۔ وہ شوقی پہلوان کا ایک شاگرد تھا، وہ بھی گلابوں کی زلفوں کا اسیر تھا۔ اس کے آگے کبھی حال دل کہنے کی جرت اسے نہیں ہوئی تھی۔ اب اسے ایک شہری نوجوان کے اتنے قریب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیکھ کر غصے اور حسد سے جل کر کوئلہ بن گیا تھا۔ وہ جلا بنا تیز سے چلتا بستی کی طرف جانے لگا۔ اس کا رخ شوقی پہلوان کے ڈیرے کی جانب تھا۔ گلو پہلوان کی بے چینی اور زیادہ ہو گئی۔ وہ ایک طویل عرصے سے گلابوں کے عشق کی دھیمی دھیمی لو میں جلتا رہا، دل ہی دل میں اس کی تمنا کو پال رکھا تھا۔ دماس بستی میں اس کی نظریں صبح سے شام تک بس ایک چہرے کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ تب محبت کا یہ احساس اتنی شدت سے اس کے دل میں نہیں تھا۔ جب سے اس نے رئیس کے آگے اظہار عشق کیا تھا، اس کی بے قراری بے حد ہو گئی تھی۔ اس شام وہ رئیس کے پاس اپنی حکمت عملی کی پیش رفت معلوم کرنے آیا تھا۔ مطلب میں بڑے حکیم صاحب موجود نہیں تھے۔ رئیس احمد اپنی مخصوص کرسی پر براجمان تھا۔ گلو پہلوان نے دیکھا کہ ایک اجنبی نوجوان اس کی کرسی کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ بڑا ہی خوبصورت اور کثرتی جسم کا تھا۔ وہ اپنے لباس اور حلیے سے شہر کا رہنے والا لگتا تھا۔ گلو پہلوان کو ایک ذرا مایوسی ہوئی۔ وہ رئیس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اجنبی نوجوان کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس نے سوچا یہ کوئی مریض ہوگا، چلا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ جھجکتا ہوا مطب میں داخل ہو گیا۔ رئیس کو سلام کر کے ایک کرسی پہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ رئیس سمجھ گیا کہ مریض عشق چاہ گری کی تمنا لیے آیا ہے، دوسروں کے سامنے زبان نہیں کھولے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے سامنے بیٹھے اجنبی نوجوان سے کہا، شہروز تم بالائی کمرے میں چلے جاؤ، یہ گلو پہلوان ہے، اسے اکیلے میں مجھ سے کچھ خاص باتیں کرنی ہیں۔ شہروز کرسی سے اٹھا، کرسی پر بیٹھے لہیم شہیم نوجوان کو دیکھتا ہوا بالائی منزل پر موجود کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک پلنگ پر نیم دراز ہو کر گلابوں کی یادوں میں کھو گیا۔ وہ بھی کچھ دیر قبل ہی اس سے کھیتوں میں مل کر آیا تھا۔ گاؤں کی اس لڑکی نے بری طرح اس پر اپنا سحر طاری کر دیا تھا۔ یہ بات اس کے لیے بے انتہا مسرتوں کا باعث تھی کہ گلابوں بھی اسے چاہتی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے حائب تھی۔ کھیتوں میں نہر کنارے گلابوں سے جدا ہوتے وقت شہروز نے پرعزم انداز میں سے یقین دلایا، شوقی پہلوان ان کی محبت کی دیوار نہیں بن سکے گا۔ اگر اس نے مخالفت کی تو وہ دیوار گرانے کی ہر تدبیر اختیار کرے گا۔ وہاں سے واپس آ کر سیدھا رئیس کے پاس گیا۔ وہ حالات بھائی تھا، اگرچہ عمر میں بڑا تھا مگر ایک دوستانہ بے تکلفی بھی تھی۔ رئیس احمد کو دل کی بات بتانے کی نیت سے ہی مطلب میں آ بیٹھا۔ ابھی بات شروع کرنے ہی والا تھا کہ وہ لہیم شہیم نوجوان آ گیا جسے گلو پہلوان کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ فی الحال دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے رقیب تھے۔ رقابت کا یہ رشتہ آئندہ ان دونوں کے لیے دشمنی اور محاسبت کے کئی دروازے کھولنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد مطلب کا لڑکا اوپر آیا، رئیس کا حوالہ دے کر اسے نیچے بلایا۔ شہروز زینے کے راستے سے نیچے مطلب میں آ گیا۔ وہ لہیم شہیم نوجوان موجود نہیں تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، رئیس بھائی ہمارے ملک کے حکیم اس لحاظ سے بدنام ہے کہ انہیں قوت کی معجونیں اور رنگ برنگے کیپسول بنانے کے علاوہ حکمت کا کوئی علم نہیں۔ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، پوشیدہ امراض کا 100% مجرب علاج ان کے پاس ہے۔ یہ پہلوان نما نوجوان بھی کیا کسی پوشیدہ مرض میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے اوپر بھیج دیا؟ ارے نہیں شہروز، یہ نوجوان بڑا تگڑا پہلوان ہے۔ اس کی بیماری وہ نہیں جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو، یہ مریض عشق ہے جس کا علاج وصال یار کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ وصال یار کے لیے کوئی معجون یا کوئی عمل کرتے ہیں تو مجھے بھی بتا دیجیے، میں بھی اس کا محتاج ہوں۔ اس کا نام گلشیر ہے، گلو پہلوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دماس بستی کے بہت سے نوجوانوں کی طرح وہ بھی پہلوانی کرتا ہے۔ اس نے بہت سی کشتیوں میں اپنے مقابل پہلوانوں کو مات دی ہے، لیکن ایک لڑکی کے ہاتھوں چاروں شانے چت ہو گیا ہے۔ شہروز ناسمجھی سے بولا، یہ تو سب ٹھیک ہے مگر آپ سے کیا چاہتا تھا؟ کیا لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آپ کو بھیج رہا ہے یا پھر آپ کے قبضے میں کوئی جن ہے جس کی مدد سے اس کی مراد بھر لانا چاہتے ہیں؟ رئیس ہنس پڑا، ارے نہیں، یہ قصہ کچھ اور ہے۔ جس لڑکی سے وہ عشق کرتا ہے وہ یہاں کے ایک ناقابل تصہیر پہلوان کی بہن ہے۔ اس پہلوان نے شرط رکھی ہے کہ بہن کی شادی اسی سے ہوگی جو اکھاڑے میں سے شکست دے گا۔ شہروز کے دل کو 1100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ اس کے جسم میں خون کی گردش ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ کیا اس پہلوان کا نام شوکت علی عرف شوقی پہلوان ہے؟ اس کی بہن کا نام گلابو ہے؟ رئیس نے چونکتے ہوئے پوچھا، تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ کیا شوقی پہلوان اور گلابو سے کبھی ملے ہو؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہاں میں گلابو کو جانتا ہوں، اس سے ملا بھی ہوں۔ بڑی دیر سے اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا تھا۔ چلو اب بات چل نکلی ہے تو آپ بھی سن لیں۔ یہ گلو پہلوان ہی نہیں، میں بھی گلابوں کے عشق میں مبتلا ہوں۔ اسے حاصل کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی اور میری سب سے بڑی خوبصورت خواہش بھی ہے۔ رئیس کو جیسے صاف سونگ گیا۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں شہروز کو تھکے جا رہا تھا۔ بڑی دیر بعد اس نے بکھری بکھری سی آواز میں کہا، شہروز میرے بھائی، یہ تم کہاں پھنس گئے ہو؟ گلابوں کا حصول اتنا آسان نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ وہ کسی دیو مالائی داستان کی اس پری کی طرح ہے جو ایک دیو کے قبضے میں ہے۔
गुलाबों का भाई शौकी पहलवान इस जालिम देव की तरह है, इसे शिकस्त दिए बगैर गुलाबों का हसूल नामुमकिन है। शहरोज ने अदन से कहा, मुझे सब पता है, इसके बावजूद मैं बहुत संजीदा हूँ। मैं देसी कुश्ती नहीं जानता मगर मार्शल आर्ट्स के तमाम दाव पेच जानता हूँ। शौकी पहलवान से लड़ना अगर लाजिम हो तो अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए इससे भी दरेग नहीं करूँगा। देखो ये मुमकिन नहीं, देसी कुश्ती और मार्शल आर्ट अलग अलग फाइट्स हैं, इनके असूल इनके दाव पेच भी मुख्तलिफ हैं। ये शौकी पहलवान भी कोई आम पहलवान नहीं, बड़े नामी ग्रामी पहलवानों को इसने धूल चटाई है। मेरी मानो इस पागलपन से बाज आ जाओ। शहर में एक से बढ़कर एक लड़की मौजूद है, इनसे दिल लगाओ, गुलाबों को भूल जाओ। शहरोज ने दो टोक लहजे में कहा, रईस भाई मुझे नसीहत मत करें, गुलाबों को पाने में मेरी मदद करें। मैंने इससे वादा किया है कि हर हाल में इसे अपना बनाऊंगा। आपने अगर मेरी मदद ना की तो मैं अपने तौर पर कोशिशें करूंगा। रईस सर झुकाए गहरी सोच में डूब गया और बड़ी कश्मकश में मुब्तला हो गया था। एक तरफ कुल्लू पहलवान, वो भी गुलाबों का दीवाना। रईस ने इससे वादा किया कि इसकी मदद करेगा। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि दोनों ने इसी से उम्मीदा वाबस्ते कर रखी थी। रात हो गई, गुलाबों अपनी मांग की चारपाई से लगी इसका सर दबा रही थी। शाम के वक्त वो खेतों से अपने मवेशी खोल के लाई तो मां की तबीयत ठीक नहीं थी। वो सर पे चादर बांधे हाय हाय कर रही थी। गुलाबों ने रोटियां पकाकर सालन गर्म करके बहुत देर भाई का इंतजार किया। जब वो नहीं आया तो खुद भी खाया, माँ को भी खिलाया। शौकी पहलवान अक्सर शाम का अंधेरा गहरा होते ही घर आ जाता था। आज बहुत देर हो गई थी, अभी तक नहीं आया था। खाना खा के माँ चारपाई पे लेट गई तो वह सरहाने बैठकर नरम नरम उंगलियों से इसका सर दबाने लगी। इसकी उंगलियां माँ के सर पर रेंग रही थी। दिमाग किसी हसीन वादी में शहरोज के साथ घूम रहा था। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि शहरोज के साथ इसका ताल्लुक इतना गहरा हो जाएगा। इसको पहली बार ही खेतों में देखकर दिल बेधड़क इसकी तमन्ना करने लगा था। अचानक ही वो चौंक उठी। घर का बैरूनी दरवाजा बड़े जोर से कोई पीट रहा था, जैसे अपना गुस्सा इस पर उतार रहा हो। गुलाबो हैरान परेशान से उठी। शौकी भैया इस तरह दरवाजा तोड़कर अपने आने की इत्तला नहीं देता था। माँ भी होले होले कराहती हुई चारपाई से उठ बैठी। बड़े दरवाजे पे आकर इसने आवाज़ दी, कौन है? बाहर से शौकी पहलवान की उसीली आवाज़ सुनाई दी, ये मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। गुलाबो ठिठक गई। भाई ने कभी इससे इस लहजे में बात नहीं की थी। इसने कुंडी खोली। शौकी पहलवान अपने पहलवान से जिस्म के साथ धड़ाक दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। इसके चेहरे पे गुस्से के असरात बड़े वाज़े दिखाई दे रहे थे। नाक से सू सू की आवाज़ें निकल रही थी। गुलाबो सादगी से बोली, शौकी भैया हैरियत है ना? इसने गूंजती हुई आवाज़ में कहा, हैरियत बिल्कुल नहीं। जो मैंने सुना है इसके बाद मेरा गुस्सा में आना फितरी सी बात है। कुछ बताएं तो जान जाऊंगी किस बदबख्त ने आपको गुस्सा दिलाने की गलती की है। मेरे गुस्से की वजह तुम हो गुलाबो। तुम खेतों में सरेआम अजनबी नौजवान के साथ बेहयाई से हंस हंस के बातें करोगी तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? ये बताओ कौन था वो शहरी नौजवान जो खेतों में तुमसे मिला था? गुलाबों को झटका सा लगा। धड़ाम धड़ाम बहुत सी दीवारें इसके अंदर से ढह गई। इसने फौरन से खुद को संभाला। उम्र भर पहलवान भाई के साथ एक ही छत तले रह कर आई थी। इसके भी आसाब मजबूत हो गए थे। इसने हौसले से कहा, आपने खुद नहीं देखा होगा भैया, वहाँ खेतों में मौजूद किसी बदबख्त ने लगाई बुझाई की होगी। एक बात बताएं भैया, आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं? वो गर्ज कर बोला, मुझे इतला देने वाले ने सारी बात बताई है कि तुम और वो शहरी नौजवान बहुत देर तक एक साथ रहे। इसने तुम्हारा हाथ भी पकड़ा। ये बताओ शक और किस बात को कहते हैं? मैं मानता हूँ तुम्हारा किरदार कभी खराब नहीं रहा, मगर मुझे यकीन दिलाओ कि वो शहरी नौजवान तुम्हारे इतने करीब क्यों आया था? वो सर झुका के बोली, भैया इसका नाम शहरोज है, हकीमन हाला का भांजा है। आप यकीन करें वो किसी गलत नीयत से मेरे करीब नहीं आया। वहाँ से गुजरते हुए मुझे दूध दोते देखकर पास आ गया। क्या तुम पहले इससे नहीं मिली? नहीं, वो हमारी पहली मुलाकात थी। शौकी पहलवान ने इसे जोर से तमाचा मारा। कमीनी, झूठ बोलती है, मैंने मालूमात की है, तुम एक दिन पहले भी इससे गली में मिली थी। इसने चिल्लाकर कहा, हाँ मिली थी। मैं चिच्चा अब्दुल कुद्दूस की दुकान से घर के लिए सौदा सरफ लेके आ रही थी। वहाँ दो चार बातें हुई। मुझे बताइए इनसे कौन सी क़यामत आ गई? एक शरीफ नौजवान से कुछ बातें करने से क्या मैं फाशा बन गई हूँ? शौकी पहलवान ने इस्ताल अमेज लहजे में कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर ठिठक कर रुक गया। इसे गुलाबों के पीछे चंद कदमों के फासले पर मां नजर आ गई। वो दीवार का सहारा लेते हुए बहुत ही नकाहट से कदम उठाती आ रही थी। शौकी पहलवान लपक कर मां की तरफ गया। इसे कंधे से पकड़कर इज़्तिरारी अंदाज में कहा, माँ तुम ठीक तो हो? वो नहीफ आवाज में बोली, मेरी बात छोड़ो, पहले तुम बताओ गुलाबों से किस बात पर झगड़ रहे हो? वो माँ को सहारा देते हुए कमरे में ले आया। इसे लटा के बोला, माँ इस गुलाबों पर नजर रखो, इसकी हरकतें मशकूक होने लगी हैं, कल कला हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। गुलाबो रूहानसी आवाज में बोली, अम्मी शौकी भैया दूसरों की बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हैं। क्या मैं नहीं जानती मेरी जिंदगी में कोई इसी सूरत आ सकता है जब वो शौकी भैया को कुश्ती में शिकस्त दे? शौकी पहलवान ने भड़क कर कहा, जब तुम ये जानती हो तो फिर क्यों सरेआम खेतों में अजनबी लड़कों से मिलती हो? मैं अभी जाके हकीम साहब से बात करता हूँ, इस शहरी जवान से भी जरा मिल लेता हूँ, पता तो चले वो किस खेत की मूली है। गुलाबो अजीब से लहजे में बोली, मैंने बता तो दिया है, वो नौजवान किसी बुरी नीयत से मुझसे नहीं मिला।
آپ اس سے اپنی پہلوانی کے غرور میں جھگڑا نہ کریں، حکیم صاحب سے مفت کی ناراضگی مول لینی پڑے گی۔ وہ ڈپٹ کر بولا، تم مجھے نہ سمجھاؤ، میں جانتا ہوں کس سے کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ ماں نے قاہٹ سے بولی، بیٹا شوقی، تم اپنی طاقت کے خیال سے کوئی ایسا قدم مت اٹھانا کہ گلابو رسوا ہو جائے، ذرا ٹھنڈے دماغ سے بات کر لینا، فکر مت کر ماں، میں بہت شرافت سے بات کروں گا، وہ الفاظ چباتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد ایک جھٹکے سے مڑا اور لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ گلابو خوف اور تشویش سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔